السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، بات چل رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے، اور ظلم و ستم کے اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روشنی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بہت بڑے معجزے سے نوازا، اور یہ معجزہ اسراء اور معراج کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کی، اور راتوں رات واپس آ گئے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اسراء اور معراج کا سفر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد پیش آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوا، اس لیے کہ جب تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نماز معراج کے سفر میں اللہ نے فرض کی، اور معراج کے سفر میں نماز فرض ہوئی۔ اس طریقے سے نبوت کے 10ویں سال کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ 10ویں سال یا 11ویں سال یا 12ویں سال۔ بہرحال یہ مکہ کی زندگی کے اخیر کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کو بیدار کیا، بیدار کر کے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تھا، آپریشن کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہو چکی ہے، یہاں پر بھی سینہ چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ اور اس کے بعد براق نامی سواری پر سوار کر کے جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے نکلے بیت المقدس کے سفر کے لیے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت میں ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اس مسجد اقصی کا سفر کرایا جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اس کو وہاں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ رب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، آپ نے اپنی سواری اسی جگہ باندھ دی جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس لیے کہ بیت المقدس یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور آپ کو آخری نبی، آخری رسول سے آگے بڑھا کر کے امام الانبیاء، امام المرسلین بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں آپ کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے دودھ کا، شراب کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، آپ نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ شراب چوز کر لیتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر پر گئے۔ جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے، اور آگے بڑھے پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اور کہنا کہ جنت میں ان کے نام کا پیڑ لگایا جائے گا اگر وہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں
نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، آپ کے رب نے آپ سے کلام کیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط بات کہتا ہے، اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے کلام کیا، رب نے آپ کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے دی، اور تیسرا تحفہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے میں آپ کی امت کے ان تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا جو میرے پاس بنا شرک کیے آئیں گے، یعنی اگر میری امت کا کوئی بندہ بنا شرک کیے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے اللہ نے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، جہنم کے نظارے کیے جس کی اپنی تفاصیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف منظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، کیسی ہولناک ہے، کتنی خطرناک ہے، کتنی خوفناک ہے، کیسے کیسے لوگوں کو وہاں پر ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے، 6 آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ کہا واپس جا کر کے کم کروا کے آئیے، 40 30 20 10 5 پر جب پہنچے کہا یہ بھی زیادہ ہے، واپس جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اور اللہ نے نمازیں کم کر کے 5 رکھ دیں، لیکن کہا ہن 5 وہن 50، یہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور آپ راتوں رات واپس آ کر کے مکہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، آپ کی زندگی میں آنے والا یہ معجزہ ظاہر ہوا، لوگوں کے کانوں تک پہنچا، لوگ مذاق اڑانے لگے۔ یہ مہینوں کے سفر کی بات کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس راتوں رات جا کر کے آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق اڑانے لگے۔ مشرکین مکہ کو ایک اچھا موقع ہاتھ لگ گیا کہ ارے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے، یہ تو پاگلوں جیسی بات ہے، بے وقوفوں جیسی بات ہے۔ مذاق اڑانے لگے کہ جہاں جانے کے لیے مہینوں کا وقت لگتا ہے وہاں یہ راتوں رات جا کر کے آ گئے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، آپ کی بات سچی تھی۔ مشرکین مکہ نے آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہا اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بظاہر سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا، لیکن اللہ نے وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ مشرکین ایک ایک سوال کرتے جاتے تھے، میں جواب دیتا جاتا تھا۔ یہی وہ موقع ہے کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا واپس بھی آ گیا، مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا۔ کہا تمہارا دوست تو یہی کہتا ہے، تمہارے ساتھی تو یہی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو ضرور سچ ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ راتوں رات گئے اور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، واپس بھی آ گئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جبریل امین ایک ایک دن میں کئی بار آسمان سے دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اگر میرے محبوب ایک مرتبہ چلے گئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور وہیں پر اسی موقع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ، یہ ایک بڑی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی مکہ والوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے ایک بہت بڑی تسلی مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اضطراب تھا، بے چینی تھی ابو طالب کے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا، اور پھر اسی طریقے سے طائف کے سفر میں جو آپ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان ساری تکلیفوں کا مداوع اسراء اور معراج کے سفر سے ہوا۔ اور اسراء اور معراج کے سفر میں بڑی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت سارے اسرار ہیں، رموز ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں جو اس سفر میں موجود ہیں، اور انہی تمام مقاصد کے تحت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا اور آپ کو ایک بڑا معجزہ عطا کیا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔